عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالت الخفا میں لکھتے ہیں کہ فقہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی اور اس کا مرکز کوفہ تھا۔ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اس مسند پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فائز ہوئے۔ آپ نے علم کلام کی بنیاد ڈالی، فقہ کو مدون کیا، نقل و روایت سے زیادہ فکر و عقل سے کام لیا اور احادیث کا ایک ایسا مجموعہ کتاب الآثار کے نام سے تیار کیا جو احادیث صحیح قدیم ترین کتاب ہے۔ آج جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ہزاروں سوالوں میں سے چند ایک کے جوابات ہیں جو کہ نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ فرمائیں گے بلکہ آپ محظوظ بھی ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور یہ بالکل فری ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک شخص کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ شوہر پر غسل بھی فرض تھا اور جھگڑا اتنا بڑھا کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ اگر میں نے غسل کیا تو تمہیں طلاق۔ غصہ زائل ہونے پر شوہر پچھتایا کہ اب کیا کرے، اگر غسل کرتا ہے تو بیوی طلاق ہو جاتی ہے اور اگر نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اپنے دوستوں اور عالموں کے سامنے مسئلہ رکھا لیکن کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ آخر پہنچا امام اعظم کے پاس اور مسئلہ بتایا۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ، اور حضرت اس شخص کو وہاں سے لے کر پیدل چل پڑے۔ وہ شخص حضرت سے باتوں میں مشغول رہا اور اتنے میں نہر کے پل پر پہنچ گئے۔ اب جیسے ہی پل کا درمیان پہنچا جہاں پر نہر کا پانی گہرا تھا، حضرت نے اس شخص کو پل سے دھکا دے دیا۔ اب کیا تھا، وہ شخص پورے کا پورا نہر کے اندر چلا گیا اور ڈبکیاں لگانے لگا۔ یوں اس شخص کی قسم بھی نہ ٹوٹی اور اس کا غسل بھی ہو گیا۔ ایک شخص نے حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ دوست، احباب، والدین سب نے اپنی اپنی باتیں بتائیں۔ کسی نے کہا کہ جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو یہ دعا مانگنا، کسی نے کچھ، یوں ایک لمبی تحریر بن گئی اور وہ شخص پریشان ہو گیا۔ اس شخص نے اپنی اس پریشانی کا تذکرہ اپنے دوستوں سے کیا کہ اب کیا کرے، تو طے پایا کہ اس بات کا مشورہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کر لیا جائے۔ یوں وہ شخص امام اعظم کے پاس پہنچ گیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ساری رودات سنائی اور پریشانی کا حل طلب کیا۔ امام اعظم نے اس شخص کو حج پر جانے کی مبارکباد دی اور فرمایا، یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے، تم ایسا کرنا کہ جیسے ہی خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو دعا مانگنا، یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی آج کے بعد جو دعا مانگوں سب قبول ہو جائیں۔ ہر مسلمان جو خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا ضرور پوری فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ دیدار بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ شرارتی لوگ ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی شرارت کی تو انتہا ہی نہیں ہوتی۔ تمام اکابرین سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صورت میں پیروی کرتے ہیں، تو اماموں جیسی ہستیاں سنتوں کو کیسے قضا کر سکتی ہیں؟ دوپہر کھانے کے بعد قیلولہ یعنی کچھ دیر کو آرام کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے دور میں ایک شرارتی شخص کو ایک شرارت سوجی۔ نماز ظہر کے عین بعد جب قیلولہ کا وقت تھا، اس شخص نے امام اعظم کے حجرے پر دستک دی۔ قیلولہ کے باوجود حضرت نے دروازہ کھولا، سائل سے آنے کی وجہ پوچھی۔ شرارتی شخص نے جواب دیا، حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی پوچھیے۔ اس شخص نے ایسے ظاہر کرنا شروع کر دیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ کافی دیر ایسے ہی کھڑے رہنے پر بولا، حضرت آپ کو دیکھ کر مسئلہ بھول گیا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا، کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے تو پھر آ جانا۔ حضرت دوبارہ حجرے میں تشریف لے گئے۔ ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ پھر دستک ہوئی۔ حضرت پھر دروازے پر آئے، دیکھا تو وہی شخص۔ کہا، جی بتائیے مسئلہ یاد آ گیا؟ اس شخص نے کچھ دیر سوچا اور پھر سے وہی جواب کہ حضرت آپ کو دیکھ کر مسئلہ پھر بھول گیا ہوں۔ امام صاحب نے بھی وہی جواب دیا، کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے تب آ جانا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر سے حجرے میں تشریف لے گئے اور قیلولہ کی نیت سے لیٹ گئے۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا، پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت نے دروازہ کھولا تو وہی شرارتی شخص۔ حضرت نے فرمایا، امید ہے اب آپ کو مسئلہ یاد آ ہی گیا ہوگا۔ اس شخص نے کہا، جی حضرت مسئلہ یاد آ گیا ہے، پوچھنا یہ تھا کہ انسان کے پخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا، کوئی اور سوال؟ اس شخص نے کہا، نہیں بس یہی سوال ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، پخانے کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ شرارتی شخص بولا، حضرت کیا آپ نے کبھی چکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا، چکھنے کی کیا ضرورت، جب انسان پخانا کرتا ہے تو مکھیاں اس پر بیٹھ جاتی ہیں، اور مکھیاں مٹھاس چوسنے کے لیے میٹھی چیزوں پر ہی بیٹھتی ہیں۔